बजट से पहले पंजाब काबीना में तोसी का फैसला, 25 से जायद वुज़रा का आज हलफ उठाने का इम्कान। नए अरकान के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वुज़रा और महकमों का मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। पंजाब का अगले माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई हुजम 2800 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट के मद में 650 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस होंगे। सूबाई महसूलात का हदफ 400 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाक के मुताबिक ही होगा। बजट के खिलाफ हिकमत अमली तय करने के लिए तहरीक इंसाफ पंजाब और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। मुश्तरका इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। PTI के अरकान की गिरफ्तारियों और मुकदमात पर एहतजाजी लाहेअमल तय किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही हल है, वो है इंतखाबात। अगर इलेक्शन नहीं कराए गए तो सारा मलबा न्यूट्रल्स पर गिरेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हमारी हुकूमत में मुल्क बिल्कुल ठीक जा रहा था और यही बात न्यूट्रल्स को भी बताते रहते थे। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। IMF हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं कौमी खजाने में डाल रहा हूँ। अगर श्रीलंका जैसे हालात हुए तो लोग मुआफ नहीं करेंगे। बजट में आइंदा 15 रोज में कुछ छोटी तब्दीलियाँ होंगी। नई हुकूमत पेट्रोल मजीद महंगा करेगी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से पेट्रोल 35 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ेगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मिफ्ताह इस्माइल ने कंफ्यूज बजट पेश किया। साबिक विफाकी वजीर उमर अयूब बोले बिजली कीमत हम 16 रुपए फी यूनिट छोड़ कर गए, अब ये बिजली 39 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। मुजम्मिल असलम ने कहा महंगाई की शरह में 35% से जायद इजाफा होगा। विफाकी बजट के असरात, महंगाई का जिन बेकाबू, तामीराती सामान की कीमतें भी बढ़ गईं। सीमेंट की बोरी 70 रुपए से जायद महंगी। एक कैटेगरी सीमेंट की बोरी 940 रुपए से बढ़कर 1010 रुपए की हो गई। B कैटेगरी के सीमेंट की बोरी की कीमत 915 से बढ़कर 975 रुपए की हो गई। ईंटें भी महंगी। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन और ये वही हैं अमला हसन, एवरग्रीन सिंस लास्ट 2 years। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। निकली तेरी तलाश में इस दफ़ा जो किताब है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो नागा पर्वत है। और नागा पर्वत पे कई अक़सात हो चुकी हैं। नागा पर्वत पे बहुत सारी अक़सात इसलिए हो सकती हैं कि नागा पर्वत के 100 चेहरे हैं। ये 100 चेहरों वाला पहाड़ है। हिमालय का इतना बुलंद और बिल्कुल तने तनहा खड़ा हुआ ये खूबसूरत पहाड़, इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि हरमन बोल से मुतल्लिक हैं, जो कि मैस्टर से मुतल्लिक हैं। बहुत सारी फोक टेल्स हैं, बहुत सारी देवमालाई दास्तानें हैं। और इस पर इसलिए जो बात जो है ये तवालत इख्तियार करती जा रही है और यकीनन आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तार साहब से बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। तो तार साहब, जो सरागा खान की ताजपोशी के हवाले से जो सेलिब्रेशंस थी हुंज़ा के अंदर, वो आज भी इस तरह बनाई जाती हैं। ऊपर से टायर फेंके जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। और इसका एग्जैक्टली आपने जिक्र जो है वो 80s की जो लास्ट में नागा पर्वत जो किताब है उसमें भी आपने जिक्र किया। तो क्या ये सेलिब्रेशंस तकरीबन इसी तरह होती थी? और वो जब आप गए थे तो यकीनन ये जुलाई का महीना होगा, तो ये सेलिब्रेशंस आपने देखी, कैसा लगा वो हुंज़ा में वो तमाम मंजर जो था? मतलब तब भी ऐसे ही होता था, टायर ही ऊपर से जलाए जाते थे और मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी?
میں وہی عرض کروں گا کہ بھائی وہی اوریجنل ہنزا جو تھا آج سے 36-37 برس پہلے، اور اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں ہے، ساری چیزیں چینج آتی ہیں، ایک ارتقاء ہوتا ہے سلسلہ۔ تو وہ تب تو سڑک بھی نہیں جاتی تھی کریم آباد تک، آپ اترتے تھے وہاں پہ نیچے، کیا نام ہے گاؤں کا، گنیش، اور وہاں سے ایک کچا راستہ اوپر جاتا، اور ایک جیپ جو تھی وہ کبھی آ جاتی تھی کبھی نہیں آتی تھی، تو وہ پیدل ہم اوپر لوگ، اب تو رائٹ ان دا ہارٹ آف ہنزا جاتی ہیں نا، اور درجنوں ہوٹل کھل گئے ہیں۔ تب ہوٹل بھی ایک دو تھے، ماؤنٹین ویو تھا اور ایک یہ تھا، یہ ہنزا ان تھا۔ تو کچی سڑکیں تھی ساری، اب تو پکی ہو گئیں، اور مطلب اس پہ اگین، اور اس کے اوپر قلعہ جو تھا وہ اجڑا ہوا تھا بہت، لیکن یہ تھا کہ اس سارے میں ایک وہی، جس طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ شینگری لا کا کانسیپٹ ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، اور وہ ایک فینٹسی جو ہے، تو شینگری لا کے قریب ترین اگر کوئی چیز آتی تھی نا ان زمانوں میں، اب نہیں، اب تو وہاں پہ بیوٹی پارلر بھی کھل گئے، وہاں پہ اپنا یہ برگر بک رہے ہیں، اور مطلب وہ شالمی ٹائپ وہاں پہ مارکیٹیں ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، اچھی بات۔ تو تب وہ ایک بہت ہی خاموشی وہاں پہ، ایک ازلی خاموشی تھی، مطلب پورے کریم آباد میں کہیں ایک پرندہ بولتا تھا نا تو اس کو آپ کی آواز اس کو آتی تھی۔ تو ان دنوں آغا خان کی تاج پوشی کی، ظاہر ہے کہ اسماعیلی ہیں وہ، اور بہت آرگنائزڈ لوگ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کی سالگرہ تھی، تو مجھے کسی لوکل دوست نے کہا کہ آج آپ ٹھہر جائیں، تو وہ مجھے ایک جگہ بلندی پہ لے گئے، اور وہ بھی ایک حیرتناک منظر تھا، کیونکہ چراغاں تو انہوں نے کیا ہوا تھا مختلف پہاڑیوں پہ، لیکن ایک دم میں نے دیکھا کہ روشنی کے گولے سے ہیں، اور وہ لڑکتے چلے آ رہے ہیں پہاڑوں سے نیچے، اور درجنوں کے حساب سے، اور پہاڑ روشن۔ اچھا مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شے کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پرانے ٹائر لے کے تو اوپر پہنچ جاتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ جو چوٹیاں ہیں، مطلب کہ اگر 3 گھنٹے کی ہے کلائم تو کر کے صبح شروع کرتے ہیں، تو پہنچ جاتے ہیں دوپہر تک، وہاں بیٹھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، ساتھ شاید تیل لے کے جاتے ہیں، تو شام ہوتی ہے نا تو ایک خاص ٹائم پہ جو ان کی اپنی سنکرونائزیشن ہے، وہ نعرے وغیرہ بلند کرتے اور ان ٹائروں کو آگ لگا کے ان کو لڑکا دیتے ہیں پہاڑی سے۔ اب وہ جو آگ کے گولے سے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، جس طرح ابھی تو بہت مطلب سڈنی اوپرا میں آتش بازی چل رہی ہے، بیجنگ میں چل رہی ہے، لیکن وہ لگتی ہے زیادہ سنکرونائزڈ اور آٹومیٹک، اور وہ سارا بنائی ہوئی ہے نا۔ یہ لگتا تھا کہ ایک فینٹسی ہے، جس طرح کو پرانی پریوں کی کوئی داستان ہے، اس میں ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر کچھ شاید کوئی جن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ روشنیاں لڑکا رہے ہیں نیچے جو ویلی میں چلی جا رہی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کتاب میں ہنزا کی جو روڈ ہے، ہنزا روڈ کو پاکستان کی سب سے خوبصورت ترین روڈ کہا ہے، اور اس بات کو کم و بیش 30 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی آپ اپنی اس بات پہ قائم ہیں؟ کیا آج بھی جو ہائی روڈ ٹو ہنزا یا ہنزا روڈ جو ہے پاکستان کی سب سے خوبصورت سڑک ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو اس لمحے موجود کی حقیقت، اس لمحے موجود میں تو مطلب کافی پاپولیشن بھی ہو گئی ہے، اور وہ تنہائی نہیں رہی، قدرت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے لوگوں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال اتنا ٹورسٹ وہاں پہ گیا، اتنی یلغار ہوئی کہ ہوٹلوں میں جگہ کم پڑ گئی، لوگوں کو واپس آنا پڑا، کیونکہ پلاننگ نہیں نا کرتے، کبھی بکنگ نہیں کرواتے۔ تو وہ خاموشی کے دن تھے، وہ قدرت کے ساتھ باتیں کرنے کے دن تھے۔ آپ جو خوبانیاں لگی ہوئی ہیں وہ سڑکوں پہ لگی ہوئی ہیں، آپ بالکل آپ ان کو کھائیں، جو مرضی کریں، اور باقی ندیاں ہیں اور وہ خاموش ہیں، اور سامنے نگر کی طرف سے ہر 10 منٹ کے بعد اس زمانے میں وہ کوئی ایولانچ آتے تھے، ان کی گڑگڑاہٹ آ رہی۔ تو ہنزا واز ٹوٹلی ڈفرینٹ، کیونکہ ان کے جو بڑے میر صاحب تھے نا، وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے،
اور میرے والد صاحب سے وہ پھولوں کے بیج وغیرہ منگوایا کرتے تھے. تو پہلی مرتبہ جب میں نے ہنزا جانے کا قصد کیا تو مجھے پاس صرف ان کے خط تھے جن کے اوپر کوئی ایمبلم وغیرہ بنا ہوا تھا, اور میں ڈریم کرتا تھا کہ یہ جگہ کہاں ہے, کہ میں کبھی نہ کبھی جاؤں گا یہاں پہ. اور پھر جب میں نے وہ ان کو خط لکھا تو اس سال وہ جا رہے تھے کہیں چائنا وغیرہ جا رہے تھے, تو وہ جو ہنزا تھا نا, میں ہرگز میں پھر دوبارہ معذرت کے ساتھ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ترقی, ہر شخص کو حق ہے سہولتوں کا, اور وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ویسے ہی کچے گراؤندے رہیں, ان کے دروازے کھلے ہوں, جہاں پہ آپ جائیں اندر لوگ آپ کو چائے کے لیے بلا لیں, اور ایک اوپن سوسائٹی ہے, اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے راولپنڈی اسلام آباد دیکھا ہی نہیں ہوا, گئے ہی نہیں, اور جس طرح ہمارے بوڑھے اندرون شہر کے تھڑے کے اوپر زندگی گزار دیتے ہیں نا, تو وہاں بھی نا یہ تھڑے ہوتے ہیں, وہ پتھر کے ہوتے ہیں ہر گاؤں میں. میں نے دیکھا ہے گلگت بلتستان میں بھی, ہنزا کی طرف بھی, کہ ایک خاص جگہ ہوگی جہاں پہ وہ پتھر صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر آ کے شام کو بوڑھے بیٹھ جاتے ہیں اور گپ لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مطیع الرحمان صاحب آپ کے ساتھ پہلی دفعہ گئے تھے ہنزا میں؟ یہ پہلی دفعہ یہاں سے, مطلب ہے کہ وہ نکلا ہی لاہور سے پہلی مرتبہ تھا. اس تو پہلی دفعہ کیونکہ وہ گئے تھے تو وہ پہاڑوں کا اتنا بڑا سکیل جب انہوں نے دیکھا اسپیشلی ہنزا میں اور گلگت میں, تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ نہیں, ایکچولی اس کی کنسنٹریشن اور جگہوں پہ ہوگی کہ اس چشمے میں مطلب سونے کے ذرات ہیں, یا اس سے پتہ کیا جائے کہ یہاں کوئی پرانا سکہ ہے, یا گوشت کو کھایا جائے عجیب قسم کا. مطلب ہے کہ اس کو پہاڑوں سے ایز سچ دلچسپی نہیں تھی, اور ہر چیز سے دلچسپی تھی. چنانچہ وہ اس طرح نہیں ہوا, ہی wasn't bitten by the mountains, لیکن اس کی کمپنی جو تھی وہی مطلب ہے کہ جو اس کا اسٹرینجنس تھی اس نے وہ لطف دیا. جتنے بھی نیکسٹ اقساط ہے ناگا پربت کے حوالے سے, اس میں طاہر صاحب مزید جو ہے ان سے ہم سوال پوچھیں گے ناگا پربت کے حوالے سے, ان کی اس ایڈونچر کے حوالے سے, اور اسپیشلی اس دور کے حوالے سے جب وہ وہاں پہ گئے تھے. بہت کم پاکستانی جو تھے وہ ان سائٹس پہ جایا کرتے تھے. تو دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں.